السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے مدد، مہربانی اور توفیق سے ایوننگ کورس اپنے اختتام کو پہنچا اور تکمیل قرآن سب کو مبارک ہو۔ استاذہ محترمہ کو، تمام سٹاف، طالبات اور وہ سب لوگ جو اس کورس میں کام کرتے رہے، ان سب کو بہت بہت مبارک۔ اس کورس کی رپورٹ ایکیڈیمکس کے انچارج زبیدہ پیش کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کے تحت انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن ایک تعلیم گاہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بنیادی مقصد لوگوں کو دین کے علم کی طرف صحیح رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اس ادارے کی بانی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچانے کا عزم رکھتی تھیں۔ گلاسگو یونیورسٹی سے حدیث سائنسز میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے اس ضرورت کو اور زیادہ محسوس کیا، چنانچہ مخلص افراد کے تعاون سے اسلام آباد میں الہدیٰ کا باقاعدہ قیام 31 دسمبر 1993 کو عمل میں آیا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی مختلف جگہوں پر ہفتہ وار درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ نومبر 1994 کو انسٹیٹیوٹ کے تحت پہلے ایک سالہ ڈپلومہ کورس کا آغاز ہوا، جس میں طالبات کی تعداد 46 تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ دیگر کورسز کے اجراء کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ صبح میں نوجوان لڑکیوں کے لیے تعلیم القرآن کورس اور گھریلو خواتین کے لیے نور القرآن کورس کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح شام کے اوقات میں ورکنگ ویمن اور اسکول و کالج کی طالبات کے لیے علم الکتاب کے نام سے کورس شروع کیا۔ یہ کورس، جس کے تکمیل قرآن کے پروگرام میں آپ شریک ہیں، ستمبر 2002 میں شروع ہو کر آج 2 سال کے بعد اکتوبر 2004 میں مکمل ہو رہا ہے۔ آج 35 خواتین نے قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وہ نعمت عظیم جس کے ملنے پر انسان کا دل خوشی اور تشکر کے جذبات سے معمور ہونا چاہیے۔ اسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ الحمدللہ، الہدیٰ سے فارغ ہونے والی طالبات نے اپنی سہولت اور مختلف علاقوں کی ضرورت کے مطابق دین کے علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اندرون ملک اور بیرون ملک بہت سی برانچز کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر قرآن کلاسز کا آغاز بھی ہوا۔ خاص طور پر کراچی میں نئی صدی کی ابتدا سے کام کا آغاز ہوا، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا، باقاعدہ ویب سائٹ لانچ کی گئی جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ ریکارڈنگ ایڈیٹنگ کا شعبہ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ اور تفسیر تعلیم القرآن کے نام سے اور رمضان پروگرام پر مبنی کیسٹس فہم القرآن کے نام سے ریلیز کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اہم موضوعات پر، مثلا معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل کیسٹس بھی ریلیز کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک میں امریکہ، برطانیہ، دبئی، کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی قرآن کلاسز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ہر سال اوورسیز اسٹوڈنٹ کی ایک تعداد بھی یہاں آ کر علم حاصل کر رہی ہے۔ اس سال بھی تقریباً 35 کے قریب طالبات مختلف ممالک سے سیکھنے کی غرض سے آئی ہیں، جو زبان اور ثقافت کی مشکل کے باوجود بے پناہ شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھ رہی ہیں۔ ایک سالہ ڈپلومہ کورس کے علاوہ ہر سال رمضان پروگرام اور سمر کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے عوام کی کثیر تعداد فائدہ اٹھاتی ہے۔ ریگولر کورسز کے علاوہ گھریلو خواتین اور دیگر مصروفیات کی حامل خواتین جو ادارے میں آ کر علم حاصل نہیں کر سکتی، ان کے لیے کیسٹس کے ذریعے خط و کتابت کورس کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے بہت سے خواتین و حضرات مستفید ہو رہے ہیں۔ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے
اور اسلامی عادات و اطوار سکھانے کی غرض سے کلرز آف اسلام کے نام سے ہفتہ وار کلاسز بھی شروع ہو چکی ہیں، جو اسلام آباد کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ہو رہی ہیں۔ 10 سال کے دورانیے میں الہدا کو عوام کی طرف سے جو بہترین رسپانس ملا، اس کا بنیادی سبب یہاں کا طریقہ تعلیم ہے۔ دوران کورس پڑھائے جانے والے مضامین میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ و تفسیر، اس کے ساتھ ساتھ گرامر، حدیث، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہیروز، علوم الحدیث اور عقیدہ جیسے اہم مضامین شامل ہیں۔ طالبات کی تعداد بڑھ جانے کے بعد انفرادی توجہ فراہم کرنے کے لیے گروپ سٹڈی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ 25 کے قریب طالبات پر مشتمل گروپ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ ڈسکشن اور تربیہ کے ذریعے طالبات کو اپنی کمی بیشی کا جائزہ لینے اور بہتری پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ طریقہ تعلیم کو فطری انداز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے انداز پر قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے تفسیر قرآن کے دوران مختلف مقامات پر مفید ڈسکشنز، نئی ریسرچز، پریزنٹیشنز اور چارٹس کے ذریعے طالبات کے کانسیپٹس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد طالبات کے اندر مثبت سوچ بیدار کرنا، ان کو نئی جہت سے روشناس کرانا اور قرآن مجید کی تعلیم کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنا ہے جس سے طالبات کے اندر اپنے دین پر اعتماد کی کیفیت پیدا ہو اور اسلام ان کا پسندیدہ دین بن جائے۔ ایوننگ کورس میں ورکنگ ویمن خاص طور پہ زیادہ شوق سے آئیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ گھریلو خواتین بھی تھیں۔ ہم ڈاکٹر فرخندہ نازلی کو دعوت دیتے ہیں، کچھ وہ اپنے تجربات کورس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فرخندہ نازلی ہے اور میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں، اور خاص طور پہ اسپیشل بچے جن کو ڈسیبلڈ بچے کہتے ہیں، میں ان کے لیے کام کرتی ہوں یہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ 2 سالہ کورس ہمارا مکمل ہوا، اور اپنی طرف سے پوری یہ کوشش بھی کی کہ ریگولر ہوں اور پنکچوئل ہوں۔ میرا الہدا کے ساتھ تعلق یہ 2 سال کورس کے ساتھ نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے جب ہماری محترم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے شروع کیا اسلام آباد میں، تو اس وقت سے وہ ویکلی کورس جو تھا، ہفتے کے ہفتے 2 گھنٹے کی کلاس، کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں، اور اس کے اندر بھی میرا خیال ہے میں خود سے نہیں آئی تھی، اس کے اندر مجھے لانے والی میری بہن تھی، حالانکہ وہ بھی جاب کرتی تھی، لیکن بہرحال الحمدللہ اس نے مجھے اس کے اندر ڈالا، اور میں بھی پھر پیچھے پیچھے ہر ہفتے ہم کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں، اور اس کے ساتھ پھر مجھے شوق ہوا میں تفسیریں پڑھوں اور مطلب زیادہ علم دین کا قرآن کا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر سمجھنے لگی کہ شاید کافی میرا علم ہو گیا ہے اور بس مجھے بہت کچھ آ گیا ہے، یہ بھی اور وہ بھی جمع کر کے، لیکن ایک تسلی نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے ایک حدیث پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 8 سال کے اندر صرف سورہ البقرہ جو تھی وہ ختم کی تھی، تو بڑا ہی افسوس ہوا اپنے اوپر بھی کہ کیا سمجھا اپنے آپ کو، مطلب یہ تھوڑا سا پڑھ کے کچھ بھی نہیں، ہمارا علم کیا، وہ صحابہ کرام دیکھیں جن کا زبان عربی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مستفیض ہوئے، نزول قرآن ان کے سامنے ہوا، ہر چیز ان کے سامنے تھی، اور وہ لوگ اس کو 8 سال میں اگر 1 یا 2 سپارہ پڑھتے تھے، تو ہم اگر تھوڑے سے رکوع پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید دین کا علم آ گیا ہے۔ بہرحال پھر میں تو کم از کم بہت زیادہ پیچھے لگی رہی کہ جی خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ شام کا شروع کریں، صبح کا تو چھٹی ملنی مشکل تھی جاب کی۔ بہرحال ڈریم کم ٹرو، اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی، محنت ان لوگوں نے بڑا ورک آؤٹ کیا اور شام کا ایک کورس شروع کیا جس میں کہ ہم لوگوں نے بڑے شوق سے اس میں حصہ لیا۔ اور میں حیران ہوں کہ جب میں نے یہ جوائن کیا اور اس وقت پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ قرآن کیا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ قرآن کس طرح سے ہماری اصلاح کرتا ہے، سارا وقت ہمیں کس طرح اپنی اصلاح نفس کرنی ہوتی ہے، کس طرح ہمیں اپنے اندر کے نفس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، کس طرح ہمیں اپنے اندر کے شیطان کے ساتھ سارا وقت ہماری ایک جہاد کی کوشش رہتی ہے۔ یہ ہم نے خود بھی پڑھ کے سیکھا اور ہمیں بار بار ہر روز یہ چیز ریئلائز کرائی گئی کہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، ہم لوگ اپنے آپ کو سیلف اینالائز کریں، یہی قرآن چاہتا ہے۔
قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، رکوع پڑھیں، سورت پڑھیں اور بس خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا. نہیں. اور جب ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے میں اپنا سمجھتی ہوں، میری ایک ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے بیمار لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مجبور اپاہج بچے، ان کے ماں باپ، پھر اس چیز کی قدر رات دن آتی ہے کہ کیا چیز ہمیں اللہ نے دی ہے، صحت، اس نے ہمیں علم دیا ہے. اور یہ جو علم جس کے ساتھ اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں. میں تو اللہ تعالیٰ کی جتنا شکر ادا کروں، کوشش ہے کہ اپنی اصلاح، اپنی ظاہری باطنی دونوں طرح سے، اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور اپنے ماحول کو کس طرح سے ٹھیک کریں، اس کا پیغام ہم کیسے پہنچائیں. ظاہر ہے پہلے ہمارے اپنے عقائد درست ہوں گے، پھر ہی ہم دوسروں کو بتائیں گے. ہمارے اپنے نفس کا بت ٹوٹے گا تو ہم باہر کے بت کو توڑیں گے. اگر ہمارے اندر ہی یہ چیز نہیں آئے گی، ہم کیسے باہر کے لوگوں کو بتائیں گے، کیسے ان کو اس طرف لائیں گے. اس لیے میں نے تو یہ ریئلائز کیا کہ قرآن جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ اندر ہمارے نقطۂ آغاز اس کا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا پھیلتا جاتا ہے باہر ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد جو ہمارے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم ان کے ساتھ پھر اس کا بھی تعلق بناتے جاتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے ایک قرآن کا تو جو معجزہ ہے ہمارے ساتھ، جتنا اس میں سمجھتی ہوں کہ ہماری محترم استاد کا ہے ہاتھ، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا، ہمارے اندر اس چیز کو ڈالا اور اس کو ہمارے اندر وہ کلٹیویٹ کیا، وہ شاید خالی پڑھ پڑھ کے قرآن مجید ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی گھر میں 4 میڈیسن کی کتابیں پڑھ کے کہے جی میں اب ڈاکٹر بن گیا ہوں اور میں پریکٹس کر سکتا ہوں. کبھی بھی نہیں. جب تک ایک ادارہ نہ ہو، استاد نہ ہو، اس کا ایک انٹریکشن نہ ہو ماحول اور مریضوں کے ساتھ. اسی طرح قرآن جی ہم گھر میں چاہے 10 تفسیریں پڑھیں، ہر ایک عالم کی پڑھیں، وہ چیز ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی جب تک ہم ایک ادارے میں ایک استاد کے ساتھ مل کے اس قرآن کو حدیث کے ساتھ نہ سمجھیں. الحمدللہ یہ کبھی نہیں بات کہ ہم لوگ اس چیز کو مانتے نہیں تھے، لیکن سم ادر شاید اتنا پتا نہیں تھا کہ حدیث کو اور سنت رسول کو اس کے ساتھ اتنا زیادہ بالکل ایک پیرلل لائن بنا کے چلنا ہے. یہ چیز اب پتہ چلی ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ اصل ذمہ داری بھی ہماری ابھی شروع ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اب ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے اور خوشی بہت ہے اس چیز کی، لیکن ایک اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے. مجھے تو کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو میں پڑھی ہوئی ہوں میرا اتنا زیادہ فرض ہے کہ میں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں. اور یہی میرا خیال ہے ان 2 سال میں ہم نے سب سے زیادہ اس چیز کو اپنے اندر لے کے آئے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو کتنی فکر ہے کہ اب ہم لوگ اس کو باہر کیسے لے کے جائیں گے، کیسے اس پیغام کو دوسروں کو دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور اپنے آپ کو بھی اس حوالے کے ساتھ ہم اپنی پہچان کرائیں. اللہ ہماری کوشش کو کامیاب کرے. اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر اور اس ادارے پر ہوں. اللہ تعالیٰ الہدا کی ہمیشہ نگہبانی کرے اور اس کے مقاصد کی تکمیل ہوتی رہے. آمین. عطیہ یاسمین F72 کالج میں لائبریرین ہیں. صبح وہاں اپنا کام کرتی اور پھر شام کو یہاں آتی. ایک نظم پیش کریں گے، چاہتیں اور مسافتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں F72 کالج میں ایز اے لائبریری انچارج کام کر رہی ہوں، اور 2 سال سے میں نے الحمدللہ اس قرآن کی کلاس کو جوائن کیا اور بہت دعائیں کی تھی اس کے لیے، اور بہت ہیڈ کو تنگ بھی کیا تھا کہ میڈم سے کہے کہ وہ شام کو اس کو شروع کرے. الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہوں اس کو کمپلیٹ کر کے. بہت طویل تھے راستے، بہت مشکل تھی منزلیں، قدم قدم پہ رکاوٹیں اور بہت سی تھی حاجتیں. بہت مشکل تھے راستے، بہت کٹھن تھی منزلیں، پھر بھی تھی تسلی مجھے، ایک آس تھی، امید تھی، طے کر لوں گی یہ فاصلے، یہ منزلیں، یہ راستے، بشرطے کہ میرے ساتھ ہوں میرے رب کی ساری چاہتیں، نبی کی وہ سنتیں، وہ خوبیاں، وہ راحتیں. پھر رب نے جو چاہا اگر تو میں کر سکوں گی وہ کام بھی، لو آ گیا وہ مقام بھی. میں کھڑی ہوں آپ کے سامنے لے کے سارے عزموں جو دیے ہیں رب کی کتاب نے، جو سپرد تھے کیے گئے امت رسول کو، امت رسول کے
انشاءاللہ الحمدللہ. کچھ لوگ تو ریگولر تھے اور کچھ ان کے ساتھ لسنرز بھی تھے. ایسی ایک ماں بیٹی ہیں نصرت عباسی اور عائشہ. نصرت کو دعوت دوں گی کچھ وہ اپنے اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی جو برکتیں اور نعمتیں جو میں نے سمیٹی ان کی لسٹ تو بہت طویل ہے، بہت طویل، لیکن جو اللہ تعالی کی نوازش میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یقیناً قرآن کا اعجاز ہے، یقیناً قرآن کا معجزہ ہے. میں ایک اسپیشل بچی کی ماں ہوں جس کی عمر اس وقت 16 سال ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کا دماغ 2 سال کے بچے جتنا ہے. اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ یہ بچی جو ہے اس کو یہ پرابلم ہے، اور یہ ڈاکٹر کے ورڈ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوشت کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے، آپ اس کو یوں اٹھائے پھریں گی. بہت ہوا تو اتنا بتا دے گی کہ سم ون از ناکنگ ایٹ دا ڈور، یعنی اتنی اس کی سمجھ ہوگی کہ یہ اتنا بتا سکے گی. اور یہ نہیں معلوم کہ یہ سینٹینس ادا کر سکے گی یا ورڈ کوئی ایک بول کے سمجھائے گی اور باقی یہ باڈی لینگویج سے، اشارے سے، جیسے بھی بتائے گی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی زبان بھی موٹی ہے، ہماری عام زبان ہے اس سے زبان بھی اس کی موٹی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ VSD ہے. VSD ورٹیکل سائڈ پہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے ہارٹ کا، جس کی وجہ سے، جس کو عام ہم لینگویج میں دل کا سوراخ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں، اور باڈی جو ہے وہ عائشہ کی ہمیشہ نیلی ہو جایا کرتی تھی. اس کے لپس نیلے ہو جایا کرتے تھے، اس کے ہاتھ اور اس کی باڈی اسپیشلی سردیوں میں نیلی ہو جایا کرتی تھی. پہلے تو میں نے مختلف ڈاکٹروں کے پاس اس کو لے کے گئی اور ڈاکٹرز نے بتایا جینیٹک ڈیفیکٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور 1000 میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے. اور خود بھی چونکہ ایک چھوٹا سا ٹاپک FSC میں ہے ڈاؤن سنڈروم کا تو پڑھا تھا، اس وقت تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے ساتھ یہ پیش آ سکتا ہے. لیکن بہرحال پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئی. ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ یہ 12 سال کی ہوگی تو پھر ہم فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ 14 سال کی عمر میں اس کا ہارٹ کا آپریشن کر دیں گے اور پھر یہ ایک صحت مند زندگی گزارے گی، اور باقی جو جینیٹک ڈیفیکٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے. اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑا، الحمدللہ کہ میں نے قرآن کا سہارا پکڑا. لیکن اس کے ساتھ لوگ جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ بھئی آپ اتنی بار یہ سورت پڑھیں اور اتنی بار، انہی عوامل میں سے میں گزری. کسی نے بتایا آپ اس کے تکیے کے پاس کھڑے ہو کے تو سورہ مریم پڑھیں اور جو پہلی آیت ہے حروف مقطعات اس کو پتہ نہیں 105 بار یا 107 بار دہرائیں اور پھر پوری سورہ پڑھیں. ایسی بچی کو سلانا اور پھر اس کے تکیے کے پاس کھڑا ہونا اور پھر اتنی بار یہ پڑھنا، بہرحال میں یہ بھی کر گزری. پھر دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک بہت مشہور ہے کہ سورۃ یاسین پڑھیں، مبین تک لائیں، پھر لوٹائیں، پھر پڑھیں. یہ مجھے کسی نے بتایا تو پھر میں اس کو شروع ہو گئی. پھر اور بتایا کسی نے 72 بار سورہ رحمان پڑھو، 71 بار ایسا پڑھو. یہ سب کچھ میں کرتی گئی جس نے جو بھی بتایا. لیکن الحمدللہ کہ جس کسی نے جو کچھ بتایا قرآن سے ہی بتایا اور میں اپنی استطاعت کے مطابق کرتی رہی. یہاں ایوننگ کورس میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو مجھے سب سے زیادہ اس بچی کی فکر رہتی تھی. اور ایوننگ کورس میں آتے ہی جب ہمیں 2 نفل حاجت کے پڑھنے کا کہا گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کتنا آسان ہے. 2 نفل پڑھو، اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ. اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں. پھر میں 2 نفل حاجت کے پڑھتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی میرے دل میں ڈالا اور میں اس کو اپنے ساتھ لانے لگی. شروع میں عائشہ میری کلاس فیلوز جانتی ہیں کہ بڑی پریشان بیٹھی رہتی، حیران ہو کے دیکھتی یہ کیا کر رہے ہیں سب. کچھ دن ایسے آتی رہی اور پھر اس نے خود ایک دن مجھے کہا، مجھے خیال نہیں آیا، اس نے خود مجھے کہا کہ ماما مجھے بھی قرآن لے دیں، میں بھی قرآن لکھوں گی. پھر کیا تھا، فوراً میں نے قرآن لے دیا جو بھی اویلیبل تھا. ہم شاید 20th پارے پہ تھے لیکن یہ فرسٹ جو ہے 10 پاراز اویلیبل تھے وہی میں نے لے دیے. میں نے کہا دیر نہ ہو. دوسرے ہی دن سے عائشہ نے قرآن پہ لکھنا شروع کر دیا. اب اللہ نے جو اسے علم سکھایا، اللہ جانے وہ کیا لکھتی تھی. وہ استاذہ کو میں دکھاؤں گی قرآن مجید بھی کہ وہ لکھتی رہی. اور پھر ہائی لائٹر اس نے مانگا، ہائی لائٹر اس کو لے کے دیا. اس نے پھر آیات جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے شروع کر دی. وہ ہمارے ساتھ آیات ہائی لائٹ کرتی
اس کے بعد جب ہم چٹس بھیجتے ٹیچر کو تو وہ اس کو بھی احساس ہوا, اس نے کہا مجھے چٹ پیڈ لے دیں, اور پھر ٹیچر کو چٹ بھیجا کرتی, اور چٹ پہ لکھا ہوتا رافعہ باجی آئی لو یو. اسپیلنگ آگے پیچھے ہو جاتے تھے لیکن وہ سینٹینس کیونکہ اس کو اسکول میں سکھا چکے تھے, صبح وہ بیریا کالج کے اسپیشل ایجوکیشن ونگ میں جاتی تھی اور اس طرح وہ لکھتی. پھر پیپرز ہمارے ساتھ دینے لگی اور باقاعدہ پیپرز کو وہ فائل میں جا کے لگاتی اتنے بہترین طریقے سے, اور باجیاں بھی اس کو خوب سٹار گڈ شاباش, اور پیپر باقاعدہ ہمارے ساتھ اتنے ڈسپلن سے بیٹھ کے وہ پیپر دیتی. اب دیکھیے کہ یہاں پہ کلاس میں کوئی ڈسٹریکشن کبھی اس نے نہیں کی, جس کا ڈر تھا کہ اس طرح کے بچے کرتے ہیں. ایسی کام اینڈ کوائٹ بیٹھنے لگی اور لکھتی جاتی اور بڑے غور سے استاذہ کی بات سنتی. اور پھر اگر گھر میں کوئی فنکشن ہوتا چھوٹا موٹا, جیسے کھانا وانا ہوتا ہے کسی کا, کرسی لے کے بیٹھ جاتی اور پھر باقاعدہ خطبہ دیتی, نحمدہ سے شروع کرتی, اور جو کچھ یاد رہ جاتا تھا دن کے لیکچر میں سے جو سن کے جاتی وہ سب ٹھیک بیان کرتی. اس کے بعد اسکول سے فون آنے لگے, آپ کس ڈاکٹر سے عائشہ کا علاج کرا رہی ہیں, ہمیں بھی بتائیں, کیونکہ سب اسپیشل بچے ہیں ادھر. تو میں نے سب کو بتایا, اس کی ٹیچرز کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ الہدا ایوننگ میں جاتی ہے اور وہاں قرآن سنتی ہے. اب اسکول میں جو اس کا یہ پرابلم رہتا تھا کہ زیادہ بھاگتی تھی تو باڈی لپس ہاتھ نیلے ہو جاتے تھے. پورے اسلام آباد کے اسپیشل بچوں کا ایک کمپٹیشن تھا ریس کا, اور جب میں گئی ٹیچرز نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ شاید میں منع کروں کہ اس کو نہ رکھیں, لیکن میں نے دیکھا کہ عائشہ بھی ریس میں کھڑی ہے, اور ٹیچرز نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, 3 دن سے یہ ریس ہو رہی ہے اور عائشہ فرسٹ پوزیشن پہ آ رہی ہے. خیر سیٹی بجی, سب بھاگے اور عائشہ بھاگ کے سب سے آگے نکل گئی. کوئی یقین کرے اس کے ہاتھ پاؤں کچھ نیلا نہیں ہوا, بے تھوڑا سا سانس چڑھا جو ایک نارمل سی بات ہے, ہمیں بھی چڑھتا. پھر اس نے پوزیشن لی, فرسٹ پوزیشن, اور وہ کپ بھی لے کے آئی, پھر ٹیچرز کے ساتھ شیئر کیا اور دکھایا کہ یہ مجھے میڈل ملا ہے, یہ کپ ملا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اسکول میں ایک دن یہی اسپیشل ایجوکیشن جو اسلام آباد کے اسکول ہیں ان کا ایک کمپٹیشن تھا, اس میں سائیکل ریس تھی. تب بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ سائیکل ریس میں حصہ لے رہی ہے. میں نے دیکھا عائشہ سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے اور سیٹی بجی, بہرحال چلی سائیکل اور سب سے عائشہ آگے نکلی. تو جب اپنے اسکول کے بچوں کے پاس پہنچی, اپنے اسکول والے امپلائر کے پاس پہنچی, تو سب بچوں نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ. عائشہ نے سائیکل وہیں چھوڑ دی اور سب کو دیکھنا شروع ہو گئی اور خود بھی عائشہ عائشہ کہنا شروع ہو گئی, اور دوسرے بچے جو ہیں وہ آگے نکل گئے. اس طرح اس نے اپنی پوزیشن تو کھو دی لیکن دوسروں کی خوشی میں شریک ہو گئی. اس کے بعد یہ میں آپ کو اس کے اسکول کی باتیں بتا رہی ہوں جو ٹیچرز کے ذریعے بھی مجھ تک پہنچی اور میں نے خود بھی دیکھی. ایک دفعہ عائشہ کو پھولوں کا گلدستہ لے کے کھڑا کیا ہوا تھا کہ چیف گیسٹ کو آپ نے پھول پیش کرنے ہیں. تو چیف گیسٹ کوئی نیول کے کوئی آفیسر تھے, ظاہر ہے وہ لیٹ ہو گئے, اکثر جیسے ہوتا ہے. جو ہی وہ آئے تو عائشہ نے پھول دے کے کہا بڑے غصے سے, آپ بہت دیر سے آئے, میں تھک گئی ہوں, میری ٹانگیں تھک گئی ہیں یہاں کھڑے ہو. اور ٹیچر نے مجھے لپسٹک بھی لگائی تھی اور وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور یہ بالکل صحیح سینٹینسز, ایسے بہترین سینٹینسز اس نے بولے. انہوں نے کہا کہ سوری بیٹا. عائشہ نے کہا میں سوری کچھ نہیں مانتی. اچھا بیٹا کیسے مانو گی, آئندہ لیٹ نہیں آنا. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے بیٹا, میں آئندہ بالکل لیٹ نہیں آؤں گا. اب دیکھیں کہ جو ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ یہ صرف اتنا بتائے گی کہ کوئی دروازے کو ناک کر رہا ہے, تو اب اس کی سمجھ آپ دیکھ لیں. پھر ایک واقعہ اور کہ میں اس کو آئی سائٹ چیک کرانے کے لیے لے گئی. اب اس کی سمجھ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پڑھتی گئی AEOU جو لکھا ہوتا ہے, پڑھتی گئی. جب چھوٹا لکھا ہوا آیا تو وہ ڈاکٹر کی طرف مڑ کے کہتی ہے انکل ذرا اس کو بڑا کر کے لکھیں. اس کے بعد یہ ہوا عائشہ ہمارے ساتھ قرآن پڑھتی رہی اور ٹیچرز کے ساتھ اتنا پیار محبت. جو ہی الہدا کے گیٹ سے انٹر ہوتی سب کے ساتھ دعائیں, اسلام, پیار, لپٹتی, کلاس میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتی اور پھر باقاعدہ وہ سنتی رہی. اور سب سے زیادہ جو دلچسپی تھی نا اسے وہ تجوید سے تھی, اور بہت زیادہ وہ قرآن بہت غور سے سنتی تھی. اور الحمدللہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آخر میں اب ہم پہنچے ہیں, عائشہ پورا قرآن ہمارے ساتھ پڑھتی تھی. پورا قرآن صوفیہ باجی پڑھتی جاتی اور پیچھے عائشہ سب سے بلند آواز میں پڑھتی جاتی. اور گھر میں بھی جا کے جس طرح ہم یہ کیسٹ لگا کے یہاں پہ ہماری کلاس ہوتی ہے, کیسٹ لگاتی ہے باقاعدہ, اس کو آف کرتی ہے اور پھر آیات پڑھتی ہے. اس کے علاوہ اس کو سورہ فاتحہ یاد ہو گئی. وہ جو زبان موٹی تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کروا دی سورہ فاتحہ. کچھ تھوڑی سی بعض دفعہ بھول جاتی ہے لیکن الحمدللہ دعائیں اس کو یاد ہو گئی, مسنون دعائیں, سب کچھ جو کچھ ہم یاد کرتے جا رہے تھے
اپنی استطاعت کے مطابق. یہ آپ کو کچھ سنائے گی انشاءاللہ, اور یہ اس کو سب کچھ یاد ہو گیا. اور پھر الحمدللہ اب گھر میں اس کو یہ ایکٹیویٹی مل گئی ہے کہ یہ قرآن لگاتی ہے, کھولتی ہے اور سنتی ہے, اور پھر اس کو بند کرتی ہے اور پھر دوبارہ اس کو پڑھتی ہے. اس کو پتہ چل گیا قرآن مجید سے, یہ فوراً اس کو کہ سورہ یاسین نکال دو, ایک دم نکال دیتی ہے, سورہ رحمان نکال دیتی ہے, اور اس کی بہت ساری آیات اس کو زبانی یاد ہیں. تو جس طرح اس قرآن نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی, میرا یہ انشاءاللہ پروگرام ہے ڈاکٹر کمل کے ساتھ جو یہ کلرز آف اسلام کے لیے کام کرتی ہیں, ڈاکٹر نازلی جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ہم مل کے انشاءاللہ الہدا کے اسی یہ کلرز آف اسلام پروگرام کے تحت ان بچوں کے لیے کام کریں گے جو سارا دن بیٹھ کے میوزک سنتے رہتے ہیں, تھرکتے رہتے ہیں, اور بےچارے پھر شام کو تھکے ہارے گھر جاتے ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم قرآن سنائیں گے, ان کے لیے کام کریں گے, تاکہ جس طرح میرے دل کو سکون پہنچا, جتنی بھی مائیں میرے ملک میں بے چین ہیں, اللہ ان کے دل کو سکون دے. اور پھر انشاءاللہ ورلڈ وائڈ یہ ہم پروگرام لے کے جائیں گے, اور آپ سب کی بھی جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کی بھی مدد کی ہمیں ضرورت ہوگی, جو بھی کرنا چاہے وہ بھی ہمیں لکھ کر دے. السلام علیکم ورحمۃ. یہ ہماری بہت اسپیشل اسٹوڈنٹ عائشہ ہیں جن کی امی نے ابھی آپ سے بات کی. عائشہ کی کلاس ٹیچر اور انچارج نے مجھے بتایا کہ تھرو آؤٹ دا کورس عائشہ کبھی بھی ٹیچر کی ٹیبل کا گلاس خالی نہیں چھوڑنے دیتی تھی, خود پانی بھرتی تھی, اور کہتی ہیں ریکارڈ ہے کہ کبھی گلاس خالی نہیں رہا. اور نہ صرف یہ کہ ٹیچر کا پانی, بلکہ کہتے ہیں کلاس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس اگر دیکھنے کے پانی نہیں ہے یا کم ہے تو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو بھی پانی دیتی. عائشہ ہمیں سورہ الفاتحہ پڑھ کے سنائیں گی. عائشہ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماں کا درجہ اور مقام بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلند کیا ہے. اور ماں کے بارے میں ایک نظم ہمارے سامنے اسما زبیر پیش کریں گی. Who should I give my love to, my respect and my listen most to, never say no to, after Allah and Rasul. درش شاہوار ہمیں کچھ اپنے ایک ذاتی تجربے کے بارے میں بتائیں گی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک ذاتی تجربہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اس ادارے میں داخل کیا. مجھے فارن میں رہنے کا بہت شوق تھا. میں کئی سال باہر رہی, پھر آنا جانا لگا رہتا تھا. تقریباً 2.5 سال پہلے جب میری یہ خواہش پوری ہوئی اور ہم کشتیاں جلا کر باہر سیٹل ہونے چلے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. میں ہمیشہ باہر بہت خوش اور صحت مند رہتی تھی, لیکن اس دفعہ جاتے ہی بیمار ہو گئی. بہت کوشش کے باوجود کچھ عرصہ ہی گزرا اور ہم واپس آ گئے. واپس آ کر میں نے الہدا جوائن کر لیا. اسی دوران ہماری کار کے 2 خوفناک حادثے ہوئے. رب العزت نے ہماری جانیں بچا لی. پھر مجھے الہدا آتے ہوئے 1 ہی ہفتہ گزرا تھا کہ الہدا کے سامنے میرا انتہائی سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی. میری کلاس فیلوز نے اٹھا کر مجھے گاڑی میں ڈالا. جب مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میری یادداشت جا چکی تھی. میں نے پوچھا کہ میں کون ہوں. میں بہت اپسیٹ تھی کہ میں کون ہوں.
میں اپنے گھر والوں اور سائیکائٹرسٹ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری یادداشت واپس دلانے کے لیے انتھک محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری یادداشت واپس آ گئی۔ رب العزت کا کرم نہ ہوتا تو آج تک مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں کون ہوں۔ یادداشت واپس آتے ہی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار دو عالم نے مجھ کو دوبارہ زندگی دی۔ میں بہت تکلیف میں تھی، میرا سر اوپر کی طرف ابھرا ہوا تھا، کئی ہڈیوں میں فریکچر تھا، جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا، جسم میں جگہ جگہ موٹا موٹا خون جمع ہوا تھا۔ رشتہ داروں سے میری یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم پر برا وقت آیا ہے، جب سے تم نے الخدا جانا شروع کیا ہے ایک کے بعد ایک حادثہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے انٹینسو کیئر میں داخل تھی، مگر مجھے یقین کامل ہے کہ ان حادثوں کا میرے الخدا آنے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یقین مجھے کیسے آیا؟ میں تو بہت وہمی تھی، میں تو بہت ہی وہمی تھی، مگر قرآن شریف کے درس سے میرے اندر یہ یقین پیدا ہوا۔ میں نے سوچا یہ سب کچھ میرے گناہ یا آزمائش ہے، مگر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر لانے کے لیے سب کچھ کیا۔ میں نے کیا کرنا تھا؟ کہیں جاب کرتی اور 2 پیسے کماتی اور پہلے کی طرح زندگی گزارتی۔ مجھ کو بہت تکلیف تھی، پسلیوں کی فریکچر کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل تھا، مگر اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون تھا۔ لوگ میرے اس سکون سے حیران تھے کہ یہ سکون مجھے قرآن پاک کے درس کی وجہ سے ملا تھا۔ اس چینج سے میرا ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2-3 مہینوں میں اس قابل کر دیا کہ میں الہدا آ سکوں۔ یہاں پر آ کر میرا بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ ٹیل بون میں فریکچر تھا، میرے ریفلیکسز بھی افیکٹ ہوئے تھے، روزمرہ کی باتیں سمجھنا بھی مشکل تھیں، سماعت میں بھی فرق آیا۔ میں نے کسی پر اپنا حال ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ درس کے دوران میں نے سنا تھا اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے سنتا ہے، تو اپنی پرابلمز کو لے کے تم بندوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا۔ پہلے بھی میں صوم و صلات کی پابند تھی، کئی عمرے و حج بھی کیا، لیکن ذرا سی تکلیف آنے پر میں بہت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس سے پہلے صبر و شکر میں کم ہی کرتی تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی میرے اندر یہاں پر درس سننے سے آئی۔ رب العزت نے مجھ کو صبر و شکر اور استقامت بخشی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تحفے کے طور پر مجھے یہاں آ کر ملی۔ قرآن شریف کی تفسیر اور یہاں کے ماحول میں اتنی کشش تھی کہ کوئی طاقت کھینچ کر مجھے یہاں لاتی تھی، اور یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں میرا دل پلٹ نہ جائے، مگر اللہ مالک ہے، اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھے، آمین۔ درس کے دوران میں نے بہت سی باتیں جذب کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کورس ختم ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہو، ابھی سے تبلیغ کرو۔ اصل امتحان تو اب ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیلز اور کریڈینشیلز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کا علم دینے کے لیے تو ہم 10 کتابیں کنسلٹ کرتے ہیں اور حکمت سے بتاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ کیا ہم دین کی بات سمجھانے کے لیے بھی ایسا کریں گے؟ اور ایک اور بات، جہاں پر تھیری ہے، پریکٹیکل تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جو ایبسنٹ ہو اس کو پوچھیں کہ کیوں نہیں آیا۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈاکٹر فرخندہ نے سب ہاسپٹلز تلاش کیے۔ آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے اسلام آباد، راولپنڈی کے تمام ہاسپٹل کو تلاش کرنا، اور ان کو جس ہاسپٹل میں تھی مل گئی، اور انہوں نے میری خیریت دریافت کی، سب کلاس فیلوز نے میری خیریت دریافت کی اور میرے لیے لگاتار دعا کی، اور میں ٹھیک ہو گئی۔ میرے دل سے محترمہ فرد ہاشمی صاحبہ اور سب لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، آمین، اور ہم سب کو بھی آمین۔
جیسے کہ زبیدہ نے الہدا کے تعارف میں بتایا کہ ماشاءاللہ الہدا کی کئی شاخیں ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ راولپنڈی کی ایک برانچ جو کہ علی ٹاؤن میں ہے وہاں پہ بھی ایوننگ ہی کورس ہو رہا ہے اور ان کا بھی آج ہی تکمیل قرآن ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور میں چاہوں گی کہ کورس کے انچارج پروین آ کے اپنے برانچ اور کورس کے بارے میں کچھ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروین اختر ہے. میں نے تعلیم القرآن فرسٹ بیچ سے اپنا کورس مکمل کیا. جب میں اگست 2003 میں اپنے کورس سے فارغ ہوئی، اسی وقت سے اپنے علاقے کی قریبی برانچ علی ٹاؤن میں کام شروع کیا. اس وقت سے آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ کام کر رہی ہوں. علی ٹاؤن برانچ کا آغاز 28 فروری 2002 میں ہوا تھا، جس میں تعلیم القرآن کورس کا آغاز کیسٹ کے ذریعے ہوا. بنیادی طور پر اس کورس کی مدت 1.5 سال رکھی گئی تھی، لیکن سبیہ باجی اور سائمہ باجی نے یہ کورس سٹارٹ کیا تو وہ اس کورس کے دوران ہی دبئی چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ کورس تھوڑا سا اپنے پروگرام کے مطابق نہ ہو سکا. اور پھر اس کورس میں مختلف ٹیچرز بھی بدلتی رہی. کافی زیادہ ٹیچرز آئیں، رابعہ، ناصرہ باجی، یاسمین باجی، زہرا، ناہید، شائستہ، خالدہ. ٹیچرز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کورس اپنے شیڈول کے مطابق نہ ہو سکا. پھر جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو میرے ساتھ ایک نادیہ باجی تھی جو کہ کیسٹ کے ذریعے تفسیر کی کلاس لیتی تھی، اور باقی تمام سبجیکٹس جو ان سے تھے وہ میں نادیہ باجی کے ساتھ لیتی تھی. اور اس طرح پھر ہم لوگوں نے یہ کورس کور کروایا. بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کورس کا جو فرسٹ بیچ ہے اس کا تکمیل قرآن ہوا. اس کورس کا بنیادی مقصد نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا اور سنت کی روشنی میں لڑکیوں کی اصلاح مقصود تھی، تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے عین اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور طلبات کی محنت سے ہمیں اس کوشش میں کامیابی ہوئی. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ علی ٹاؤن برانچ میں اس سال پہلی دفعہ سمر کورس بھی کروایا گیا، جس کا بہت اچھا نتیجہ سامنے آیا کہ سمر کورس کی بہت ساری بچیوں نے اب ہمارے ساتھ تعلیم القرآن کورس میں ایڈمیشن لیا. پھر سمر کورس میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ جب ہم لوگوں نے سمر کورس سٹارٹ کیا، ہم 3 ٹیچرز تھیں، تو لیکن ایک ٹیچر بیمار ہو گئی تو جس کی وجہ سے انہیں کورس چھوڑنا پڑا. 1.5 ہفتہ تو یہ کورس بہت اچھا چلتا رہا. پھر اسی طرح جو دوسری ٹیچر تھی ان کی بھی شادی سٹارٹ ہو گئی تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو ایسے وقت میں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ اب میں یہ کام کیسے کروں گی. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ میں ایوننگ کلاس کی طلبات سے مشورہ کروں، ان سے میٹنگ کروں. پھر الحمدللہ جب میں نے ایوننگ کلاس کی طلبات سے میٹنگ کی تو ان سب نے باخوشی اپنے نام دیے کہ ٹیچر آپ ہمارے صلاحیتوں کے مطابق ہم سے جو کام لیں گی ہم وہ کام کریں گے. اور اسی طرح تمام اسٹوڈینٹس کو ڈیوٹیز دی گئی. تمام اسٹوڈینٹس نے بہت زیادہ تعاون کیا. کسی نے اسٹال کی ڈیوٹی سنبھال لی، کیونکہ ہمارے برانچ میں بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور بچوں کی 2 کلاسز ہوتی ہیں. سمر کورس کی وجہ سے اور سمر ویکیشنز کی وجہ سے بچوں کی کلاسز بھی ہم نے صبح کر دی تھی. 2 کلاسز بچوں کی ہوتی تھی، پھر سمر کورس کی کلاس ہوتی تھی، پھر ایوننگ میں تعلیم القرآن کورس کی کلاس ہوتی تھی. تو پھر اسی طرح 2 بچیوں نے بچوں کو ناظرہ کروانا شروع کر دیا. پھر ایک بچی نے سارے باہر کے انتظام سنبھال لیے، فوٹو اسٹیٹ کروانا، برانچ کے بل جمع کروانا، پانی کا ٹینکر ڈلوانا، یعنی کہ سب کام. اور الحمدللہ آخر وقت تک تمام اسٹوڈینٹس نے بہت زیادہ تعاون کیا، شروع سے لے کے رزلٹ بنانے تک. اور اکثر طلبات ایسی تھی جو صبح 7:30 بجے میرے ساتھ آتی تھی اور شام 7:30 بجے ہی واپس جاتی تھی. اس میں برانچ کی صفائی وغیرہ کر کے پھر اگلے دن کی ہم ساری پروگرامنگ تیار کر کے گھر جایا کرتے تھے. تو اب جو ہماری آئندہ کی منصوبہ بندی ہے کہ کل ہماری انشاءاللہ فرسٹ کلاس سٹارٹ ہوگی تعلیم القرآن کی، جس کی مدت انشاءاللہ 1.5 سال ہم لوگوں نے رکھی ہے. 1.5 سال کے اندر اندر ہم اپنا سارا کورس مکمل کروائیں گے. اور اس کورس کے سلیبس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی جو کہ کیسٹ کے ذریعے کروائیں گے. تجوید یہ بھی کیسٹ کے ذریعے کروائیں گے. اور فقہ میں کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، حج و عمرہ، اتباع سنت، کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ شامل ہیں. اور اسی طرح سیرت اور تربیہ میں آداب زندگی، لیل و نہار اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بک، اور مسلم ہیروز اور علم الحدیث اور ریاض الصالحین بھی ہمارے کورس کا حصہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا، اور اسپیشلی میں یاسمین آنٹی کی اور ٹیچرز کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے سمر کورس کے بعد بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہمیں، تو جس کی وجہ سے ہماری اور ہمت بڑھی اور ہم لوگوں نے اپنا ایک بچوں کی بھی کلاس اب لینا شروع کر دی ہے. جیسے کلرز آف اسلام کی کلاسز ہو رہی ہیں، ہم لوگ اس طرح سے پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم بچوں کی کلاسز لے لیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی ٹاؤن راولپنڈی میں ایک علاقہ ہے اور وہاں کی جو مالکہ مکان ہے خزینہ، وہ خود تو شارجہ میں رہتی ہیں، لیکن ان کی شدید خواہش اور زور پر یہ کورس الحمدللہ شروع ہوا، اور شارجہ میں رہتے ہوئے بھی وہ پوری طرح اپنی برانچ میں انوالوڈ اور انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ان کے گھر میں یہ بابرکت کام مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے. آئیے ایک نظم سنتے ہیں. ایوننگ کورس اسلام آباد الہدا کے اسٹوڈنٹ ہیں شمیم اختر. قرآن مجید میرا ساتھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو جائے، خدا کے لیے دنیا سے بے نیاز ہو جائے. پھر بھی اقرار ہے مجھ کو، خطا کار ہے انسان اگر خطا ہو جائے. امید ہے خدا سے کہ بخش دے گا مجھے، پھر بھی یہ کوشش ہے کہ کوئی خطا نہ ہو جائے. ان آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ہے، اب ہمارا ختم قرآن ہے. یوں لگتا ہے کہ بچھڑ جائیں گے ہم، پھر کون کہاں جائے گا خدا جانے. یوں مل کر بیٹھ سکیں گے پھر کبھی ہم، پھر کبھی یہ محفلیں ہوں گی. پھر استاذہ کی باتوں نے بہت پر امید کیا، اور قرآن کو ایک دوست کی مانند ہمارے ساتھ کیا. کیسے بھول سکتے ہیں اپنے رہبر کو ہم، یہ تو وہ چراغ ہے جس نے روشن ہمارے دلوں کو کیا. جزاک اللہ الخیر. پاک پٹن پنجاب کا ایک علاقہ ہے، اور یقیناً آپ سب نے اس مشہور و معروف علاقے کا نام ایک خاص مزار کے حوالے سے سنا ہوا ہوگا. اس علاقے میں بھی الحمدللہ ہمارے استاذہ کے ایک شاگرد ہیں زکیہ، انہوں نے بھی اسی طرح سلسلہ شروع کیا تعلیم و تدریس کا، اور پاک پٹن میں ان کا بھی قرآن پاک الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچا. آج پاک پٹن کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. زکیہ کو دعوت دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th بیچ اسلام آباد الہدا سے میں نے کورس کیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں کراچی گئی، وہاں پر مجھے کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن وہاں پر میرا قیام بہت ہی تھوڑا تھا، اور اللہ کی شاید اسی میں ایک حکمت تھی. تو وہاں سے جب میں آئی ہوں تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی برکت، اور ایک جو الہدا میں اتنی دیر پڑھتے ہوئے گھٹی میں ڈال دیا تھا نا کہ کام کرنا ہے، بس یہ چیز جو تھی کہ کرنا ہے، چاہے ایک بندہ ہی ملے اس کو بھی قرآن پڑھانا ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے آتے ہی بس ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی کہ کرنا ہے کچھ. اور پھر یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں جو لوگوں کے عقائد تھے وہ بہت ہی خراب تھے. لوگ اتنا زیادہ دین سے دور تھے، قرآن سے دور تھے. خواتین کے لیے کوئی اس قسم کا مدرسہ نہیں تھا جہاں پر ان کو قرآن پڑھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ خواتین کے لیے سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قرآن ان کو بھی پڑھنا چاہیے. تو وہاں پر جو دربار تھا اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہی تھا کہ ہماری نجات بس یہیں کے ہے. بلکہ ایک دفعہ ہمارے پاک پتن میں کچھ دہشت گردی کا کچھ اس طرح سے ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پر چلے جائیں گے، یہ تو بابری نگری ہے، اس لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جب ہم نے وہاں پر یہ کام شروع کیا، لوگوں کو پہلی دفعہ درس پر بلایا، لوگ الحمدللہ بہت لوگ آئے. کافی ہمارا صحن مجھے لگتا تھا چھوٹا پڑ گیا ہے. تو اس کے بعد اگلی دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی جو ہے نہ قوالی ہے نہ نعت ہے، کچھ اس قسم کا کام نہیں، سادہ قرآن کی بات کرتے ہیں، تو اگلی دفعہ صرف چند ایک لوگ تھے، 5-6 لوگ تھے، گنتی کی خواتین تھیں جو آئی تھیں. اس طرح پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے گھر جانا، ان کو کہنا، اور کبھی کسی نے کہنا یہ اسلامی بہن ہے، کبھی کسی نے کوئی نام دینا. اس طرح سے ہم نے جب 2002 میں 5 جون کو میں نے جو ہے ایک کاغذ کے اوپر الہدا کی ساری انفارمیشن لکھی، دوسری طرف اس کا داخلہ فارم بنایا،
اور جو ہماری مارکیٹ تھی قریب کی، وہاں ایک ایک دکان کو ہم نے 5 جو تھے وہ پیجز دیے کہ آپ لوگوں کو دیں یہاں پر جو آپ کے کسٹمرز آتے ہیں، اور 5 جون کو انٹرویو کی ایک تاریخ رکھی. سارا دن انتظار کرتی رہی لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اس کے بعد میں نے یوں کیا کہ ہمارے وہاں پر محفل میلاد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ ہیں وہ درس وغیرہ کا بھی لوگوں کے گھر میں اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پہ جانا شروع کیا. ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہاں کی جو مقررہ تھی وہ نہیں آئی، کچھ لیٹ ہو گئی. تو ایک خاتون مجھے جاننے والی تھی، انہوں نے مجھے قرآن پکڑایا اور کہا کہ اتنی دیر آپ جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. تو میں نے سورہ آل عمران کی آیات نکالی اور ان کو جو ہے سادہ ترجمہ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا. اس کے بعد لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئی ہیں، کیسے ہے. اس طرح کچھ لوگوں سے واقفیت پیدا ہوئی. پھر ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے ایک، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھائیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد باقاعدہ ہمارا جو ہے 2003 میں 1 مارچ کو ہماری کلاس کا آغاز ہوا. اس دوران جو پہلے تھے وہ درس وغیرہ ہوتے رہے. اس کے بعد جب باقاعدہ کلاس شروع ہوئی تو ہمارے بالکل سامنے والا گھر تھا، تو ان نے وہ ایک اسکول ٹیچر تھے لیکن وہی مسلک کا فرق. تو ساتھ محلے کی مسجد جہاں پر میرے ابو جان نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ الہدا یہ ہے. اور پھر میرے ابو جان کو ایک دن کتاب تھما دی الہدا کے بارے میں، اور اتنا ابو جی خلاف ہو گئے الہدا کے اور سب کے. پھر اس طرح جو ہے آہستہ آہستہ میں نے کیسٹ سنانا شروع کی ابو جی کو. میں نے کہا آپ سنیں تو صحیح، سن کے جواب دیں کہ اس میں کیا خرابی ہے یا کیا کمی ہے. الحمدللہ اس طرح وہ میرے ساتھ مل گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیسٹ اور پمفلٹ لے جانے اور جا کے امام مسجد صاحب کو دے کے آنے کہ آپ خود سنیں اور پھر بتائیں، پھر مخالفت کریں. ایسے تو کوئی دکھ نہیں، آپ تو صرف اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں جو ہے ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے، صرف اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے اب ہمارا 30 ستمبر کو تکمیل قرآن ہوا. اس دوران ہم نے ایک دفعہ 1 ماہ کا سمر کورس کروایا. ان چھٹیوں میں جب 1 مہینے کی چھٹیاں کی تھیں کلاس کو گرمیوں کی، تو ان دنوں کچھ میرے پیپرز تھے، اس وجہ سے پورا سمر کورس تو نہیں کروایا، لیکن 10 دنوں کا تربیتی کورس کروایا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. تقریباً 100-150 کی تعداد ہوتی تھی لوگوں کی کہ لوگ آیا کرتے تھے. تو اس کے بعد ہم نے 1 اپریل سے ایوننگ کی کلاس شروع کی ہے. اس میں اب ہمارا 4تھا پارہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جاری و ساری رکھیں. اور اب ہمارے ساتھ الحمدللہ اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. اسی طرح ہمارے وہاں پر جو لوگوں کا عقیدہ ہے بہشتی دروازے کا، تو اس میں ایک دفعہ میں وہاں پر ایسے مزار پہ دیکھنے کے لیے گئی. میرے ساتھ کچھ خواتین تھیں، تو ایک خاتون تھی جو منڈی بہاؤدین سے ان کی پوری بس گئی ہوئی تھی اور وہ طواف کر رہی تھی اس کے کمرے کے ارد گرد کا. میں پہلے تو ان کو دیکھتی رہی اتنی دھوپ میں اور وہ لگی ہوئی ہیں. جب دروازے کے پاس پہنچے تو یوں دونوں ہاتھ کر دیں اور پھر لا حول پڑھیں اور 4تھا کلمہ مسلسل وہ پڑھ رہی تھی. تو بعد میں جب وہ اندر برآمدے میں آ کے بیٹھی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آنٹی آپ ابھی کیا کر رہی تھی؟ تو کہتی میں طواف کر رہی تھی. میں نے کہا آنٹی طواف اور اس کا؟ تو کہتی کہ منڈی بہاؤدین سے ہم لوگ آئے تو وہاں پر ایک خاتون نے کہا کہ حج کرنے چونکہ نہیں جا سکتے تو اس کا طواف کر لو تو وہی اجر پاؤ گے. لوگوں کا اس طرح کا ہے کہ نعت کی جگہ پر بھی وہ بابا فرید کی قوالیاں ہی پڑھتے ہیں، اور وہاں پر خواتین دوپٹہ اتار کے تو یوں بال کھول کے جھومتی ہیں اور سارے مرد ہوتے ہیں اور بہت ہی حالات خراب ہیں وہاں کے. اور دن بدن مزار کی توسیع ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگ ہیں کہ اسی طرح میری ساتھی جو ہے 9th بیچ سے طیبہ اب میرے ساتھ وہاں پر کر رہی ہیں، تو انہیں وہاں پر اپنی ہی کسی جاننے والوں کے میلاد میں جانے کا اتفاق ہوا. تو ان لوگوں نے وہاں پر 6 خواتین کو بلایا ہوا تھا جو کہ میلاد جنہوں نے کرنا تھا. تو طیبہ نے کہا کہ پہلے ہم تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں. تو اس نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ یہ والی آیات پڑھ کے درس دینا شروع کیا. تو ابھی اس نے 2-3 آیات ہی پڑھی تھیں، 4-5 تھیں. تو ایک خاتون نے کہا بس اب بہت ہو گیا، اب تم نے قرآن ہی پڑھتے رہنا، نعتیں پڑھو. اور اس کو ہٹا دیا پیچھے، اور پھر وہ 6 خواتین مسلسل نعتیں پڑھتی رہیں شام تک. اس میں ان کی عصر کی نماز بھی گئی. جب اس نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا حضور کی محفل میں نماز کا کیا کام. اور ایسی
من گھڑت دلیلیں دی اس کے بارے میں کہ بہت ہی زیادہ. اور لوگ بالکل کوئی نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، اور جب سمجھتے ہیں کہ جب بہشتی دروازہ ہے وہاں سے گزریں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی. اسی طرح ابھی جو شب برات کے موقع پر لوگوں کا اتنا کہ ایک آدمی تھے تو انہوں نے باقی ہمارے محلے کے کچھ لڑکے تھے ان سے کہا کہ بیٹا نماز تو پڑھا کرو. انہوں نے کہا نماز کیا کرنی ہے، پڑھ کے رات کو صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اور آج تو ویسے بھی یہ رات ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ کے دعا کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے رات کو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور لاؤڈ سپیکرز میں وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شرک و گمراہی سے نکالنے کی لوگوں کو توفیق دے اور خود بھی اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک پٹن کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں سمیہ رشید، جنہوں نے زکیہ کے ساتھ الحمدللہ تکمیل قرآن کیا، اپنی کچھ فیلنگز شیئر کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضع میں ہم سارات و تمدن میں یہود، ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہم علامہ اقبال کی اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر تھے. مسلمان گھر میں پیدا تو ہوئے مگر ایسا مسلمان گھرانہ جہاں جائے نماز کی تعداد تو بہت ہو مگر نمازیوں کی تعداد کم. بے مقصد زندگی، میڈیا کے دل دادا اور ایکٹروں کی محبت میں گرفتار. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا. انسان جتنی بھی ترقی کر لے اگر وہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دور ہے تو اس کے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا. پھر اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے، ظلمات سے روشنی کی طرف. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، عنایت ہے میرے رب کی کہ آج ہم یہاں، ورنہ ہم ایسے تو نہ تھے کہ یہاں ہوتے. سوچتے ہیں اگر قرآن ہماری زندگی میں نہ آتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. مگر افسوس، جب ہم اپنے خالق کے قریب ہوئے، اس کی پسندیدہ حالت میں آنے لگے تو ہمارے اپنے ہی ہم سے ناراض ہونے لگے. کسی نے کہا کیا قرآن پہلے نہیں پڑھا جو اب پڑھنا شروع کیا ہے؟ کسی نے کہا ترجمہ تفسیر ہی کرنی ہے تو گھر بیٹھ کے کر لو، تھوڑے قرآن پڑھے ہیں. اب ایسا بھی کیا مذہبی ہونا. میری ساتھی نے جب سورۃ نور پڑھ کر پردے کی پوری پابندی کرنا شروع کی تو اس کے اپنے ہی گھر والے اس کے مخالف ہو گئے. میں نے جاب کرنا شروع کی پرائیویٹ اسکول میں تو مجھے نقاب کے ساتھ پڑھانے سے منع کر دیا گیا کہ ہم ایسے ترقی نہیں کر سکتے. الحمدللہ بائی زکیہ کے تعاون سے اور رحمان کی مدد سے ہم شیطان کے پنجے سے بچ کر رحمان کی طرف آ گئے. تکمیل قرآن ہوا، ہم سب بہت خوش تھے کہ بیان سے باہر. مگر پھر وہی انائیں آ گئیں. ہم سب اسلام آباد آنے کے لیے بہت خوشی سے تیار تھے لیکن والدین نے منع کر دیا کہ اکیلی لڑکیاں نہیں جا سکتی. مجھے کہا گیا کہ پڑھ لیا ہے تو بس کافی ہے، اپنے تک رکھو، اب جگہ جگہ تبلیغیں نہ کرتی پھرنا. الحمدللہ قرآن نے ہمیں علم والوں میں سے کر دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. اب ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے استاذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. دم دم میرے سنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو. میرا عشق سمندر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا. اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام شفقت ہے، میں ایوننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ کے فضل سے آج ہمارا قرآن تکمیل ہو گیا. جب میں نے یہاں ایڈمیشن لیا میرا بیٹا اس وقت 4 مہینے کا تھا. میں بڑے عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ کب ایوننگ میں کورس شروع ہو. بہت عرصے سے دعائیں بھی مانگ رہی تھی، الہدا والوں کو سجیشن بھی دیتی تھی. تو جب شروع ہوا تو مجھے یہ فکر بھی نہیں تھی، اتنا شوق اور جذبہ تھا ایڈمیشن لینے کا کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ میرا بیٹا 4 مہینے کا ہے. تو آ کے میں نے فارم وغیرہ، ہمارے ساتھ ایک کلیگ ٹیچر تھی انہوں نے دیا، ہم نے جمع کرایا اور خوشی اتنی تھی کہ بالکل نہیں سوچا. مگر جب کلاسز شروع ہوئی تو اللہ نے فضل کیا، میرے ہسبینڈ نے بھی بہت کوآپریٹ کیا. میری نند کو گاؤں سے لے آئے اور
میرے بیٹے کو شام میں وہ دیکھتی تھیں، اور صبح میں ٹیچر بھی ہوں، فراویلز انٹرنیشنل میں پڑھاتی ہوں. تو بالکل نہیں پتا چلا، اللہ کا فضل تھا اور شوق اور جذبہ. 2 سال گزر گئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور میرا خیال ہے اگر ہماری نیت ہو، ہم اللہ سے دعا کریں، ہم بچوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اس قرآن کی برکت ہے کہ 2 بجے سے میرا بیٹا یہاں موجود ہے، کوئی رویا نہیں، کوئی اس نے کمپلین نہیں کی، واش روم کا بتا دیتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کو جو پہچان ہے وہ اللہ اور قرآن. اور ایون اساتذہ کی گھر میں کیسٹس چلتی ہیں تو اسی سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لی ہے. تو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی. ایک میں تفسیر کا انٹروڈکشن پڑھ رہی تھی، تو اس میں جنہوں نے تفسیر لکھی انہوں نے اپنے والد سے جب کلاس 6 میں تھے تفسیر سیکھی. تو اس وقت میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو بھی اسی کام پہ لگا دیا. انہیں میں نے کہا اگر آپ سیکھیں گے تو آپ اپنی اولاد کو کچھ دیں گے. اللہ کے فضل سے وہ بھی 3rd پارے پہ ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ایوننگ والوں کو میں جب قربانیاں دیکھتی ہوں تو حقیقت ہے کہ اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ ہم لوگ تمام آرام اور سہولیات کے باوجود اتنی پس و پیش اور اتنی تعویلیں دیتے ہیں. اور ان لوگوں نے ماشاءاللہ دن کو کام اور گھر بار اور ہر قربانی کے بعد اپنا کورس پورا کیا. ایسی ایک اور مثال ہمارے پاس ہے، سائرہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سائرہ ہے اور میں ایف جی گرلز سیکنڈری اسکول نورپور شہام میں پڑھاتی ہوں. جب بھی کبھی میرے اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتے تم مجھ سے منع نہیں ہوتی ہو نا، میں تمہیں الہدا میں داخل کرا دوں گا. میں کہتی نہیں، میں بس منع ہو گئی ہوں. دل میں ایک خوف تھا کہ کیسے اسلام پہ عمل کروں گی، پردہ کیسے کروں گی، کیونکہ جب سے اسلام آباد آئی تھی پردہ ہی نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا نہیں، بس میں نے نہیں لڑنا لیکن میں نے الہدا نہیں جانا. انہی دنوں میرے ہسبینڈ نے میرا ایڈمیشن کروا دیا ایم اے اسلامیات میں. تو نوٹس بنانے کے لیے مجھے بکس چاہیے تھیں. تو میرے ہسبینڈ نے ایک دن کہا کہ سنا ہے کہ الہدا کی بہت بڑی لائبریری ہے، آپ وہاں جائیں اور کچھ اپنی بکس وغیرہ سلیکٹ کریں اور اسٹڈی کریں. میں ایک دن ڈرتے ڈرتے آئی گئی. جب یہاں دیکھا تو یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا. میرے سوچ کے بالکل خلاف ایک نئی سی دنیا تھی. سارا دن لائبریری میں گزارا، بہت ساری بکس پڑھی، بہت مزہ آیا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں صرف ریگولر اسٹوڈنٹ ہی پڑھ سکتی ہیں، باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو انہی دنوں اتفاقاً ایوننگ کورس کے ایڈمیشن ہو رہے تھے. ایک باجی نے کہا کہ آپ داخلہ کرا لیں. تو میں نے کہا میں داخلہ تو ضرور کرا لوں گی مگر میں قرآن نہیں پڑھوں گی. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ قرآن پڑھیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایم اے اسلامیات میں بھی بہت فائدہ دے گا. تو میں نے سوچا چلو داخلہ کرا ہی لوں. اب ظاہر ہے کسی کو بتاؤں گی نہیں، میں نے کون سا قرآن پڑھنا ہے. تو داخلہ کرا لیا. اس کے بعد فرسٹ کلاس میں ہی استاذہ سے اتنی امپریس ہوئی کہ دل چاہا کہ ان سے تو سارا قرآن ہی پڑھ لوں. لیکن اگلے دن جب کیسٹ سے پڑھایا مجھے قطعی مزہ نہیں آیا. میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی. پھر خیر داخلہ کروایا تھا، اب کرنا تو تھا. تو آہستہ آہستہ مجھے مزہ آنے لگا قرآن میں. جب میں 4th پارہ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ اب میں دیکھتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے. میری اس وقت چھٹی ختم ہو گئی اور مجھے بنو جانا تھا. 3-4 مہینے میں نے بنو میں گزارے. اس دوران میں نے اپنا ایم اے اسلامیات کا فرسٹ ٹرم کا ایگزام بھی دیا اور ہر رات دعا کرتی تھی کہ اب تو میری وہ نیت نہیں رہی جو پہلے تھی، تو اللہ آپ مجھے واپس اپنے قرآن سے ملا دیں. تو اس کے بعد میں آ گئی چھٹیوں میں واپس اسلام آباد. تو دیکھا کہ فرسٹ ٹرم کا ریزلٹ آؤٹ ہوا اور سارے میرے 7 کلاس فیلوز انعام بھی لے رہی تھی. پھر دل میں بہت روئی کہ میرا قرآن مجید کیوں بیچ میں رہ گیا، میں نے کیوں مس کر دیا. تو اب مجھے بہت زیادہ محنت کرنی تھی. الحمدللہ جب میں نے 2nd ٹرم میں پوزیشن لی اور انعام لیا تو دل کی وہ خواہش بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری ٹرانسفر کر دی اسلام آباد. تو اب جہاں تک ایک رحمت تھی وہ تو تھی مجھ پر کہ مجھے قریب کر دیا قرآن کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ ڈبل ڈیوٹی دینا بڑا مشکل ہے. اسکول میں بھی اتنی ذمہ داریاں تھی، اس کے علاوہ الہدا بھی کوئی دن نہیں چھوڑا، نہ دھوپ چھوڑی، نہ سردی چھوڑی، نہ گرمی چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا. ہر روز آتے تھے، ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا.
ٹائم پہ پہنچنا ہے. 5 منٹ بھی لیٹ ہوتے تھے تو اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کیوں لیٹ آئے ہیں. اس کے علاوہ گھر کی بھی میں سنڈے کے سنڈے یا 15 دنوں بعد کبھی کپڑے دھوتی. ایک سنڈے کپڑے دھوتی, ایک سنڈے صفائی کرتی تھی, اور کھانا بھی اکثر باہر سے ہی لا کے کھایا کرتے تھے. اسکول میں بھی اتنی رسپانسبلٹیز تھی, جب کبھی میڈم سے چھٹی مانگتی تو کہتی الہدا سے چھٹی کر لو نا, کیا فرق پڑتا ہے, جو بھی تمہارا کام ہے وہ وہاں سے چھٹی کرو اور اپنا کام کمپلیٹ کرو. تو اس طرح میرے ہسبینڈ نے بھی میرا بہت ساتھ دیا, گھر کے کام بھی کرائے. ایون کہ آپ سب کو سن کر ہنسی بھی آئے گی, میرے لیے واش روم بھی دھویا. جب کبھی میں فارغ نہیں ہوتی تھی وہ کہتے آپ اپنا پڑھیں, میں آپ کے لیے دھو دیتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. تو اس طرح الحمدللہ میں نے جو ہے بہت زیادہ محنت کی. اور جہاں تک قرآن مجید اور اپنا سبق یاد کرنے کا تعلق ہے تو مجھے نہ کبھی گھر میں ٹائم ملا اور نہ ہی اسکول میں, تو ظاہر ہے ٹائم ہی نہیں مل سکتا, تو میں ہمیشہ وین میں یاد کیا کرتی تھی. 45 منٹس کا ٹریول ہے اسکول سے یہاں آنے تک, تو اسی دوران میں اپنا سبق امانتیں تو میں نے کبھی نہیں پوری کی, لیکن سیکھا بہت شوق سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں مجھے اتنی صلاحیت دی کہ جو کوئی 10 مرتبہ میں سبق یاد کرتا ہے وہ میں 2 مرتبہ میں ہی یاد کر لیا کرتی تھی. تو میں نے بہت شوق سے پڑھا اس کو, اور جہاں تک وہ خوف تھا اسلام کا وہ بھی دور ہوا, اور جو پردہ تھا وہ سورہ الاحزاب پڑھنے کے بعد پھر ڈرتے ڈرتے شروع ہی کر دیا. تو اس کے بعد اس پہ استقامت میں نے اختیار کی. آج میں یہ سوچتی ہوں کہ جس دین سے دور بھاگتی ہوں اس سے کتنا لگاؤ ہو گیا, اس کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتی. قرآن مجید کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا, اور 2 سال اتنے خوشگوار گزارے کہ ایسے 2 سال کبھی زندگی کے نہیں گزارے. اب میرا الحمدللہ قرآن مجید بھی تکمیل ہوا اور MA اسلامیات بھی کمپلیٹ ہوا, اور میں نے جو ہے اس قرآن مجید سے بہت کچھ سیکھا. اور میری یہ دعا ہے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں اس کو آگے تک پہنچا سکوں, کیونکہ اتنی ہمت نہیں دیکھتی اپنے میں. بہت تھک گئے ہیں, بہت تھکے ہیں, لیکن اس کے باوجود دل میں ایک خواہش ہے کہ اس کو کہیں آگے پہنچائیں. میں جس اسکول میں پڑھاتی ہوں تو اکثر میری کلاس کے جو بچے ہیں اب جب اذان سنتے ہیں تو اس کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں. ان کو میں نے کئی چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی ہیں. میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں, بلکہ جہاں کھڑی ہوتی ہوں وہیں بیٹھ کے پانی پیتی ہوں. انہوں نے مجھے دیکھ دیکھ کے اب میں اپنی کلاس کو جب دیکھتی ہوں تو وہ سب کے سب بیٹھ کے پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کی تفسیر کلاس کے انچارج سعدیہ نوید ہیں, جو کہ خود بھی ایک ورکنگ وومن ہے, ٹیچر ہیں, اور ہم سعدیہ سے سننا چاہیں گے کہ سعدیہ نے کیسے یہ سب مینج کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میرا تکمیل قرآن تھا 5th بیچ میں تو میں نے ایک دعا کی تھی, کیونکہ جب میڈم ہمیں پڑھاتی تھی 2 بجے تک ہمارے ساتھ ہوتی تھی, پھر پتہ چلتا تھا کہ اب OPF جا رہی ہیں, کبھی پتہ چلتا تھا فنیشنگ اسکول جا رہی ہیں, کبھی پتہ چلتا تھا کہیں اور جا رہی ہیں. تو میرے دل میں ایک شدید خواہش ہوئی اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں صبح بھی کام کروں اور دوپہر کو بھی کام کروں. اور مجھے یہ اپنے ورڈز یاد ہیں کہ میں نے دوپہر کا لفظ بولا تھا, اور لگتا ہے کہ شاید یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ ایوننگ کلاس مجھے موقع ملا جوائن کرنے کا. الحمدللہ میں کہوں گی کہ ایوننگ کلاس جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں مارننگ کلاس سے تو اٹس ناٹ ایزی, کیونکہ ایک نیند کا غلبہ آتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ بالکل بہت ڈراؤزی ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کو اوور کم کرنا. تو اس وقت میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان میں شامل کر دے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ صبح بھی تھکے ہوئے آئے ہیں, پھر آپ یہاں پر ہیں, گھر جاتے ہمیں 7 ہو جاتے تھے, 7:30 ہو جاتے تھے, پھر ظاہر ہے یو کانٹ اگنور یور ہسبینڈ یور فیملی. اور بچے, میں کریڈٹ بچوں کو بھی دیتی ہوں, یہاں پہ ہسبینڈس کی بات ہوئی ہے, مگر اس میں بچوں کا بھی بہت ہمارے ساتھ سپورٹ رہا. اور اکثر کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کو جب میں نے یہاں آنا ہوتا تو میری بیٹی چھوٹی ہو مجھے کہتی ہے امی جائیں نا, آپ کو دیر ہو رہی ہے, امی جائیں نا, آپ کے اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہوں گے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ایسی انوائرمنٹ دے دیتا ہے, ایسے سپورٹرز دے دیتا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ نیت پکی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیتا ہے.
اچھا، جب مجھے آفر کی گئی زبیدہ بھائی نے مجھے کہا کہ تم نے قرآن کی کلاسز کرنی ہے، تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ ذمہ داریاں بھی ہیں، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے یونیورسٹی سے، اسکول کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہیں، کبھی لیبارٹری ہو رہی ہے، ٹائمنگز چینج ہو رہی ہیں، کبھی 4 بجے کا، کبھی 5 بجے، میں کیا کروں گی؟ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں کر رہی ہوں اینڈ یو ہیو ٹو سالو مائی پرابلمس، آپ جیسے بھی کریں۔ تو الحمدللہ پتہ چلا کہ جیسے ہی میں نے یہاں پہ ہاں کی تو میری بیٹی کے ٹائمنگز چینج ہو گئے تھے، وہ ٹائمنگز کیسے تھے کہ یہاں سے فارغ ہوتی تھی تو رستے میں اس کو میں پک کرتے ہوئے جاتی تھی۔ تو الحمدللہ کسی قسم کا ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا کہ یہاں سے میں نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے اندر قائم رکھے، ہم اسی طرح سے کام کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے، کیونکہ جب میں نے کورس کیا تھا اس وقت بھی اس آیت نے مجھے کہتے ہیں کہ لرزا دیا تھا، اور آج تک بھی جب میں اس آیت کو یاد کرتی ہوں تو میں ہل جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم پہلی دفعہ بیٹھے رہ گئے نا تو اب بیٹھے ہی رہو، کہ اگر ہم شروع میں لیزی ہو گئے نا اور ہمیں موقع ملا اور ہم کر بھی سکتے ہیں، بات آگے پہنچا سکتے ہیں، مگر ہم لیزی ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ چانس ہی نہ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی، جن کے کام، جن کے عمل، جن کی نیتیں اللہ تعالیٰ نے پسند کی اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر کمل بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہماری ایوننگ کلاس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، بچوں کی اسپیشلسٹ ہوں۔ پنڈی میں میں پرائیویٹلی کام کرتی ہوں اپنے کلینک پہ، اور اس کے علاوہ پچھلے 5 سال سے میری وابستگی ہے کلرز آف اسلام پروگرام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہاں پہ بچوں کے لیے کام کرتی ہوں الہدا میں۔ قرآن سے بھی میری وابستگی جو ہے وہ بہت پرانی لیکن ہمیشہ نامکمل شکل میں رہی ہے، اور بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے میں کبھی بھی کورس جو ہے پراپرلی جوائن نہیں کر سکی۔ لیکن جب 2 سال کا یہ ایوننگ کورس اناؤنس ہوا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، اور اس وقت تقریباً ہر شخص نے مجھے میری ذمہ داریوں کا احساس دلایا، جس میں میرے 4 بچے ہیں، اور بڑے بچے کی عمر اس وقت تقریباً 11.5 سال تھی، اور چھوٹی بیٹی میری 5 ماہ کی تھی۔ اور جب لوگ مجھے ان ذمہ داریوں کا احساس دلاتے تھے تو میرے اندر سے یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو وقت دینا ہے۔ جب تک کہ میں قرآن کو نہیں سمجھوں گی میں اپنی باقی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکتی ہوں، اور کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں نے 2 نفل حاجت پڑھے، اور بس اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے اس کام کو تو میں نے داخلہ لے لیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ورکنگ وومن کے لیے یہ کافی مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن سے اتنی اسٹرینتھ، اتنی قوت ملتی ہے اور اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ سارے مسائل جو ہیں میرا خیال ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور میں نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ اپنی صحیح رکھوں۔ اس میں یہ تھا کہ روزانہ کی میری تقریباً روٹین یہ ہوتی تھی کہ میں نے قرآن کو اپنی ترجیحات کی لسٹ پہ رکھا تھا کہ یہ میری پرائرٹی ہے، اور اس کو میں نے ساتھ لے کے اپنی باقی ذمہ داریوں کو بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ سارے کام کرنے ہیں۔ صبح میں اپنے گھر کے کام سمیٹتی تھی، اس کے بعد میں کام پہ جاتی تھی اپنے کلینک، کیونکہ تقریباً 45 منٹ کا راستہ تھا، سارے راستے میں قرآن کو سنتی جاتی تھی، اور کلینک میں بھی مریضوں کے درمیان جتنا بھی وقت ملتا تھا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ میں قرآن کو کھول کے اپنا سبق یاد کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ نے مجھے اسپیشلی کہا کہ آپ کہیں کوئی عالمہ کا کورس کر رہی ہیں کہ میں جب بھی آتی ہوں آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور آپ ان بٹوین دروازہ بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے آپ فوراً قرآن کھولتی ہیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح واپسی پہ بھی میں اپنا جو سبق یاد کیا ہوتا تھا وہ دہراتی آتی تھی، اور میں نے گھر پہنچنا، بچے وہاں اسکول سے آ کے میرے منتظر ہوتے تھے، بچوں کو میں نے اسکول کا کام سمجھانا اور جلدی سے ان کو بتانا کہ یہ کام کریں، اور پھر میں نے کلاس کے لیے آ جانا۔ اور جب میں آتی تھی تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس وقت میرے گھر میں کوئی بھی گھر کا فرد نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ میں بچوں کو نوکر کے پاس چھوڑ کے آتی تھی۔
اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر گھر سے نکل رہی ہوں تو انشاءاللہ بچوں کو کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد جب میں کلاس میں آتی تھی تو لگتا تھا کہ روزانہ ایک نئی ہی چیز سامنے آ گئی ہے. اور قرآن میں سمجھتی ہوں کہ وہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی صحیح طور پہ اصلاح کر سکتی ہے. اندر سے جیسے کوئی ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے نا سخت، وہ ٹوٹ جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچل کے نکال دیا، بالکل آپ کی جیسے صفائی کر دی. اور یہ جو چیز ہے اس کا اثر ڈیفینیٹلی پورے فیملی پہ پڑتا ہے. یہ بھی میری بہت بڑی آبزرویشن ہے. کلاس میری ختم ہونی، یہاں سے میں نے جانا اور جا کے جلدی سے بچوں کو اسکول کا کام کرانا اور سلا دینا. اس کے بعد میری باقی مصروفیات ہوتی تھی جس میں مینلی کلرز آف اسلام کی کلاس ہے، اس کی پلاننگ، اپنی سیلف اسٹڈی کرنا، کلاس کے لیے اپنی ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر اسکولز میں، یہاں پر اور فورمز پہ ٹیچرز ٹریننگ کے کام کرنا، اس سلسلے میں کلاسز لینا، اس کے لیے مٹیریل جمع کرنا. اور مختلف شہروں میں جو ہماری برانچز ہیں ان کا سارا کام میں کوشش کرتی تھی کہ ساتھ ساتھ دیکھتی جاؤں. اس کے علاوہ کلرز آف اسلام کی کتابیں جو ہیں ہم لکھتے ہیں، مٹیریل وغیرہ، سلیبس، اس کے اوپر کچھ کام کرنا. اسی دوران میں دوبارہ پریگننٹ بھی ہو گئی اور کوشش یہ کی کہ ساتھ ساتھ پھر بھی آتی رہوں. کچھ لوگوں نے اس پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ تم صبح 9 بجے نکلتی ہو گھر سے اور پھر ہاسپٹل اور پھر ادھر اور ادھر اور پھر تم ادھر آ جاتی ہو اور کنٹینیوس ایک پوزیشن میں تم صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک بیٹھی رہتی ہو، تو کیوں تم اپنے اوپر اتنا ظلم کر رہی ہو. پورے کورس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ سپورٹ مجھے جو ہے وہاں سے ملی جس کے بارے میں ہمیشہ ہر ایک نے مجھے کہا ان کا کیا ہوگا، وہ ہے میرے بچے. سب سے زیادہ سپورٹ مجھے الحمدللہ میرے بچوں نے دی. اور میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی جب مجھے لوگ یہ احساس دلاتے تھے کہ تمہارے بچے اکیلے ہیں اور اتنے لمبے ٹائم کے لیے تم ان کو اکیلا چھوڑتی ہو، تو میں سوچتی تھی کہ جب میرے اوپر میرا مقصد زندگی واضح ہوگا تو میں بچوں کو بھی صحیح طور پر سمجھا سکوں گی. اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا اپنے بچوں میں کہ ان کے اندر خود بخود قرآن کی امپورٹنس جو ہے وہ مجھے نظر آئی، کیونکہ وہ لگتا تھا کہ ہماری ماں اتنا پڑھتی ہے تو ہمیں بھی پڑھنا ہے. الحمدللہ اس کورس میں کوئی پیپر نہیں چھوڑا، قرآن کے بھی سارے دیے، سبجیکٹس کے بھی سارے دیے. اور جب گھر جا کے بچوں کو پیپر دکھاتی تھی جو چیک ہو کے آتا تھا تو ان کے مجھے شکل پہ نظر آتا تھا کہ ایک ایکسپریشن ہوتا تھا کہ اچھا اماں پڑھتی ہیں تو ہمیں بھی صحیح طرح پڑھنا ہے. ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہتا تھا. جس دن بتانا کہ آج ٹیسٹ ہے مجھے تنگ نہیں کرو، تو وہ پھر مجھے جس طرح میں ان کو کہتی ہوں اسی طرح کہتے تھے صحیح طرح پڑھنا ہے، صحیح طرح پیپر پڑھیں، کوشچن پڑھیں اور پھر سالو کرنا ہے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس میں نہیں آ پاتی تھی تو ایک ایک بچہ آ کے پوچھتا تھا آپ گھر کیوں بیٹھی ہیں، کلاس میں کیوں نہیں گئی، اور پھر ان کو پہلے ایکسپلینیشن دینی پڑتی تھی کہ یہ وجہ ہوگی اس لیے نہیں جا سکی. یہ 2 سال گزرے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ کلینک بھی چل گیا اور کام بھی سارے ہو گئے، بچے بھی پل گئے. لیکن اگر میں صرف اپنی مصروفیات کو دیکھتی رہتی تو شاید مجھے تو کچھ چند سالوں میں یا آخری ٹائم تک لگتا ہے کہ یہ وقت نہ ملتا کہ میں قرآن پڑھ سکتی. اور پھر زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں. اس موقع پہ میں اپنے پوری جو استاذہ اور سارے اسٹاف کی سب کی بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں کہ سب نے بہت کوآپریٹ کیا، صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہمارے پورے بیچ کے ساتھ. ان کا طریقہ جو تھا بہت بہت پیشنس والا تھا، بہت صبر سے انہوں نے ہم سب کو سہا. اور میرا خیال ہے میں سارے گروپ کی طرف سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں. اور آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ نیکی کا خیال جب بھی دل میں آئے تو آپ پلیز اسے فوراً کر گزریں، کیونکہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب آتی ہے جب آپ ارادہ کریں اور بس کام شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زرینہ طارق ہے. میں تجویز سیکھنے کے لیے یہاں آئی تھی. تقریباً 6 ماہ کا کورس کیا، اس کے فوراً بعد ایوننگ کورس شروع ہو گیا. میں نے بھی داخلہ لے لیا. استاذہ جب تفسیر کے دوران یہ کہتی ہیں کہ آزمائش تو آئے گی، تو یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھی. میں اکثر سوچتی تھی کہ استاذہ اس طرح کیوں کہتی ہیں، میں تو بہت آرام سے کر رہی ہوں.
الحمدللہ میں بہت کمفرٹیبلی یہ کورس کر رہی تھی. میرے ہسبینڈ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں. 22واں پارہ سیکنڈ ہاف چل رہا تھا. میرے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ودن 48 آورز پیمس کے CCU میں دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا. ڈاکٹرز ہوپ لیس تھے, میرے ہسبینڈ بھی ہوپ لیس تھے. ان لاز وراثت کی تقسیم کی باتیں کر رہے تھے. بہت بے بسی کا وقت تھا. گھر سے چلتے ہوئے میں نے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں اٹھایا. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سی آیات پڑھوں. بس جہاں مرضی سے قرآن کھولتی تھی اور پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اللہ سے دعائیں مانگتی اور اللہ سے کمیونیکیٹ کرتی. اللہ جی میری طرف دیکھیے, اللہ جی میری طرف دیکھیے, اللہ جی میری بات سنیے. بدھ کی صبح 7 بجے میں نے پیمس کے CCU سے استاذہ کو کراچی فون کیا. استاذہ نے انتہائی شفقت سے میری رہنمائی کی اور کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں. میں نے پورے یقین کے ساتھ پڑھا, بہت کثرت سے پڑھا. پھر آیات شفا بھی پڑھتی. سورۃ الزمر کی آیت 36 نے اس وقت میرے دل کو بہت ٹچ کیا, بہت ٹچ کیا. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ مجھے 43 ایئرز میں اللہ کا اتنا قرب محسوس نہیں ہوا جتنا ان 48 آورز میں ہوا. چوتھے دن میرے ہسبینڈ امپروو ہونا شروع ہو گئے. وہ نعمت جو کسی بھی لمحے مجھ سے چھن سکتی تھی, کسی بھی لمحے, اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس لوٹا دی. الحمدللہ میرا دل شکر کی فیلنگ سے بھر گیا. اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. یہ وقت تو گزر گیا لیکن مجھے بہت کچھ سکھا گیا. استاذہ نے سچ کہا تھا, آزمائش آئے گی. آزمائش واقعی اللہ سے تعلق جوڑتی ہے. انسان جو آزمائش کے بعد ہوتا ہے وہ آزمائش سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ مدد بھی کرتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں, ہم اسے پکاریں تو صحیح. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی بھی وہ پکارے میں جواب دیتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہ بات اللہ تعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو کہہ رہے ہیں. چونکہ نماز کا وقت قریب ہے اور آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سنوں زیادہ اور بولوں کم, کیونکہ ہر وقت بولتی رہتی ہوں. یہ ہے کہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اخلاص عطا فرمائے اور قبولیت والے عمل کی توفیق دے, اور واقعی ہم نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات اور ففروا الی اللہ کے طریقوں پر عمل کر سکیں. سب مل کر اللہم اقسم لنا پڑھیے. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.